اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32واں شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 243 کی تفسیر شروع ہو رہی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم واقعے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں ہوا تھا۔ ترجمہ پہلے دیکھیے۔ فرماتے ہیں اے مخاطب، کیا تم کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق کے طور پر نہیں معلوم کہ جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں کی شکل میں تھے موت سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ سب کے سب مر جاؤ، پھر ان کو زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل فرمانے والے ہیں لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں بجا لاتے۔ اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو کہ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یہ آیات جیسا ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں سورہ بقرہ کی 32ویں رکوع کی ہیں کہ یہاں تک جو مختلف قسم کے احکامات بیان ہوئے ان میں سب سے زیادہ اہم اور نفس پر گراں 2 حکم ہیں۔ پہلا حکم جہاد اور قتال کا، اور دوسرا مال کو خرچ کرنے کا۔ اور انسان کو احکام خداوندی کی اطاعت سے روکنے والی زیادہ تر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرے موت سے نفرت۔ اس لیے یہی 2 چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی رکاوٹ بنتی ہیں۔ زیادہ تر دنیا کی محبت انسان کو حقوق العباد میں رکاوٹ بنتی ہے، اور موت سے نفرت یہ حقوق اللہ، موت سے کراہیت یہ حقوق اللہ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تاکید اور نصیحت کے لیے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک قصہ یہاں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا علم تر، مشہور یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل یعنی یہود کی ایک جماعت تھی جو جہاد یا طاعون کے ڈر سے بھاگ پڑے تھے، اور بھاگ کر جہاں پہنچے اور خیال کیا کہ اب ہم سلامتی کی جگہ پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت بھی وہیں پہنچ گئی، اور سب کے سب جو ہزاروں کی تعداد میں تھے سب کے سب وہیں مر گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس زمانے کے پیغمبر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو زندہ فرمایا۔ تو امت محمدیہ کو یہ قصہ سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جہاد وغیرہ سے بسبب خوف موت کے خوف سے نہیں بھاگنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ موت و حیات سب اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں۔ حاصل بیان یہ ہے کہ ان آیات کا حکم الہی کی خلاف ورزی کرنے کی ممانعت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے کی وضاحت، اور اس بات پر یقین رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ موت اور زندگی سب کے سب اللہ کے قبضے میں ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور موت کا ایک دن متعین ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جس طرح چاہیں ختم فرما سکتے ہیں اسی طرح زندہ بھی فرما سکتے ہیں۔ اب یہاں جنگ و جہاد اور خدا کی راہ میں جان دینے کا جو بیان کیا گیا، آگے پھر خدا کی راہ میں مال دینے کی ترغیب والی آیت آ رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہہ کر اس آیت کو یہاں مکمل کیا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت کی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی وضاحت مفسرین نے اس طرح سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے کا مفہوم یہ نہیں کہ جو بھی جہاں بھی مل جائے اس کو مارو، بلکہ اس کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اور یہ ضابطے کی وضاحت اس سے پہلے آئی ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تقریباً 5 رکوع پیشتر یہ آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ جس میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت ہوئی کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی اہمیت کیا ہے۔
اور کیوں قتال کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے، جبکہ بظاہر قتال اچھی بات نظر نہیں آتی، لیکن شریعت اسلامیہ میں جو کام اپنی حسن لعینی ہی کہلاتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بہتر ہیں، یقیناً وہ تو بہتر ہیں، لیکن جو چیزیں بظاہر اپنی ذات کے اعتبار سے بہتر نہیں ہیں لیکن اپنے مقاصد کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو حسن لغیری ہی کہا گیا، تو قتال اور جہاد بھی اسی بنیاد پر ہے۔ اور اس کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے جسم کے اندر کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے اور وہ پھوڑا پھنسی انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو تو ڈاکٹر کے ذریعے سے اس کو آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے، اور کوئی بھی اس وقت اس ڈاکٹر کو بے رحم نہیں کہتا، محض اس واسطے کہ ڈاکٹر نے جو کام کیا ہے یقیناً یہ مریض کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہی کچھ صورتحال جہاد سے متعلق ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں مال خرچ کرنے کے متعلق بات شروع کی گئی۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھے طور پر قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کئی گنا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کمی بھی کرتے ہیں اور فراخی بھی کرتے ہیں، اور یاد رکھو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ گزشتہ آیتوں میں خدا کی راہ میں جان دینے کا جو بیان کیا گیا تھا، تو اب اس آیت کے اندر اللہ کے راستے میں مال دینے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے بارے میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا، اس بات کے جتلانے کے واسطے ہے کہ جس طرح قرض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ بھی اس کا بدلہ ضرور دیں گے، بلکہ کئی گنا بڑھا کر دیں گے اور کئی درجے بڑھا کر دیں گے، جس کا ایک بیان ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ ایک چھوارا اور کھجور اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے تو خدا تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور شان نزول سے بھی یہ بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب 700 گنا ثواب والی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے رب میری امت کو اور زیادہ دیجیے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اضعافا کثیرہ والی آیت کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس قرض کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل فرما دیں۔ تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 2 باغ ہیں، ان دونوں باغوں کو میں اللہ تعالیٰ کے لیے قرض دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک باغ وقف کرو، دوسرا باغ اپنے اہل و عیال کے گزارے کے لیے رکھو۔ اور ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان 2 باغوں میں سے جو بہترین باغ ہے کہ جس میں کم از کم 600 درخت ہیں کھجور کے، میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو اس کے عوض میں جنت میں باغ دے گا۔ تو پھر حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر سیدھے اپنے اس باغ پر پہنچے جسے خدا تعالیٰ کی نظر کر آئے تھے، اور حضرت ابو الدحداح کی بیوی ام دحداح اور بچے اسی باغ میں تھے، اور بچے پھل کھا رہے تھے اور درختوں کے سائے میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے باغ سے باہر کھڑے کھڑے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ باغ اپنے مولا کو میں نے اپنے قرض میں دے دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ ام دحداح نے شوہر کا یہ کلام سنتے ہی اول تو مبارکباد دی اور فرحت و خوشی کا اظہار کیا، اور بعد ازاں وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بچے جو پھل اپنے دامنوں میں لے رہے تھے وہ دامن جھٹک دیے، اور جو کچھ کھجوریں بچوں کے منہ میں تھیں وہ انگلی ڈال کر نکال دیں، اور بچوں سے کہا کہ اس باغ سے نکلو، اور اسی وقت دوسرے باغ میں منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ معلوم ابو الدحداح کے لیے آخرت میں کتنے بے شمار کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں اور کتنے وسیع اور کشادہ محلات ہیں، یعنی جنت میں حق تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا انتظام فرمایا ہے۔ اور یہ انتظام کی شکل اس واسطے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے طور پر قرض حسنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیں گے۔ اس طرح کی آیتیں اترنے کے بعد عملی طور پر حضرات صحابہ کس طریقے سے اپنا
عمل فرمایا کرتے تھے، اور عمل کرنے کے بعد جب حق تعالی شانہ کی طرف سے جب ان کو حکم ملتا تو اس حکم کی بنیاد پر اپنے باغ کو قرض دینے کے بعد اس طرح سے اپنے باغ سے نکل جانا جیسے دوسروں کو بیچ دیا گیا، اور پھر اپنے بچوں کے منہ سے بھی ان کھجوروں کو نکلوا دینا، حتیٰ کہ وہاں کے درختوں سے فائدہ نہ اٹھانے کا اہتمام۔ یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں آخر اس کی کتنی اہمیت تھی، اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس طرح کے ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ صرف انہی کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے، بلکہ اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزوں کو وقف کر کے، اور جہاد کے کام کے سلسلے میں اگر ایسی چیزوں کو وقف کیا جائے تو یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہلاکت میں پڑنے کے بجائے مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے مواقع میسر ہوں گے، اور یہی بات اس آیت کے ذریعے سے حکم دی گئی۔ اس کے بعد پھر جہاد کی ترغیب کے سلسلے میں آگے ایک اور واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے، اور یہ آیت 246ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اے مخاطب، کیا تم کو بنی اسرائیل کی جماعت کا وہ قصہ معلوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہوا ہے، پیش آیا ہے، جبکہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان پیغمبر نے فرمایا کیا تم کو اس بات کا احتمال ہے کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دے دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد کرنے سے گریز کرو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کے راستے قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله علیم بالظالمین۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرنے کا کون سا سبب ہے، حالانکہ ہمارے اوپر بستیوں میں ظلم کیا گیا اور ہمارے فرزندوں کو بھی ہم سے جدا کر دیا گیا۔ پھر جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم دیا گیا تو سوائے ایک چھوٹی سی جماعت کے باقی سب لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ظالموں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون اس وعدے سے پھرے تھے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کا واقعہ کہ پھر جب ان کی حالت بگڑی اور احکام الہیہ کی فراموش کر دیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اور تورات کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اور بنی اسرائیل کی سرکشیاں بہت بڑھنے لگیں، تو حق تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ چنانچہ اس قوم کا بنی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ایک کافر بادشاہ جالوت کے نام کا ان پر مسلط ہوا۔ ان کے بہت سے ممالک جالوت نے فتح کر لیے، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گیا، اور ان پر جزیہ بھی متعین کر دیا، ٹیکس لگا دیا۔ بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ اس وقت میں ان کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ ان سے درخواست کی کہ حضرت ہمارے لیے کوئی بادشاہ متعین کر دیا جائے کہ اس کے ساتھ ہو کر ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کافروں سے لڑیں گے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے بادشاہ متعین تو کر دیا جائے اور دشمنوں کی مدافعت تم پر فرض کر دی جائے، کہیں بعد میں تم اس جہاد اور جنگ سے ایک دم سے منحرف نہ ہو جاؤ۔ سب لوگوں نے پختہ عہد کر لیا اور کہا کہ نہیں، ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر طالوت نام کے آدمی کو بادشاہ مقرر کیا، اور یہ طالوت نام کے آدمی جو تھے، جس کا ذکر ایک غریب محنتی آدمی کی حیثیت سے مگر نہایت قوی الجثہ اور ذی علم آدمی تھے، بنی اسرائیلیوں نے ان کو بادشاہ تسلیم کرنے پر اعتراضات کیے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی عالم۔